السلام علیکم۔ آج میں آپ کے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور ہم سب کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم جنت پائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں، اور یہ شوق ہونا چاہیے ہر مسلمان کے دل میں۔ یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینے سے السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور ہم سب کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم جنت پائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں، اور یہ شوق ہونا چاہیے ہر مسلمان کے دل میں۔ یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینے سے، تسبیح پڑھ لینے سے جنت مل جائے گی۔ یہ بات سچ ہے کہ عبادت فرض ہے، اللہ کا حق ہے، لیکن کیا صرف اتنا ہی کافی ہے؟ آج میں آپ سے وہ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو شاید ہم اپنی مصروف زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں یا نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہی چیزیں دراصل ہمیں جنت کے دروازے تک لے جاتی ہیں۔ اور یہ ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں جنت حاصل کرنی ہے۔ ہمیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کا مطلب ہے صرف خود کی اصلاح نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت بھی ہے۔ اور ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی بھوکا ہے اور آپ اپنی نماز پڑھ کر سکون سے سو گئے تو کیا وہ عمل آپ کو جنت کے قریب لے جائے گا؟ جنت کی راہ تو انسانیت سے گزرتی ہے، اور اگر ہمیں جنت کی طلب ہے اور ہونی چاہیے تو ہمیں کون کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے؟ جنت کی راہ انسانیت سے گزرتی ہے۔ کسی بزرگ کا بوجھ اٹھا دینا، کسی بیمار کی خبر لینا، یہاں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہماری جنت کی عمارت کی بنیاد ہے۔ جیسے ایک ایک اینٹ ہم رکھتے جاتے ہیں نا، کوئی عمارت بنتی ہے۔ جب ہم کسی کی مشکل حل کرتے ہیں تو اللہ ہماری مشکلات کو جنت کے راستے میں آسان کر دیتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ ہے ایک جس میں ہماری نیکیاں جمع ہوتی جاتی ہیں، لیکن نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور بات صرف باہر کی نہیں، ہمارے اپنے گھر کی بھی ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ حقوق العباد، یہاں ہر رشتے کا حق ادا کرنا، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ہر حق ادا کرنا ہے، جان بوجھ کر کوتاہی نہیں کرنی۔ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، پھر اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ٹیچرز اپنے استادوں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے، ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں۔ شوہر کے حقوق، پھر اپنے بچوں کے حقوق اور ان کی تربیت۔ یہاں حقوق کے ساتھ میں تربیت کا بھی ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ تربیت ضروری ہے۔ اور یہاں پر اپنے ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، نیبر پڑوسی جو ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، مسافروں کے حقوق کا ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ سب عبادتیں ہیں جن کا ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ صبح سے رات تک اگر ہم ان میں سے کچھ عمل ایسے کر لیں تو جنت میں ہماری نیکیاں جمع ہوتی جاتی ہیں۔ ہم بازار میں تو بڑے تمیزدار بن جاتے ہیں، لیکن گھر میں تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جنت کا جو راستہ ہے نا وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک سکون کا ذریعہ بنتی ہیں تو آپ دراصل جنت کی تیاری کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زبان کو سنبھالنا، کسی کا دل نہ دکھانا، خاموشی اختیار کرنا، یہ ایک بہت ہی نیک عمل ہے، اور اس سے ہم بہت سی برائیوں سے ہم بچ جاتے ہیں، بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ خاموشی اختیار کرنا، خاموش رہنا، بلا وجہ بات چیت نہ کرنا اور خاموشی کو اپنائے رکھنا، اس سے ہم بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ غیبت نہ کرنا، کسی کی چغلی نہ کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور آج کل ہم سوشل میڈیا پر یا عام محفلوں میں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو صرف ایک اچھی اور نرم بات کریں تو یہ صدقے سے کم نہیں ہے۔
دوسروں کی خامیوں کو چھپانا، ان کی عزت کو محفوظ رکھنا، دیکھیں پردہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا پردہ رکھتا ہے، اور روز قیامت بھی وہ اپنے بندوں کا پردہ رکھے گا۔ تو اگر آپ کسی کا پردہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ جنت کا راستہ ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ اور کیا کبھی سوچا ہے کہ جنت صرف انسانوں کے لیے نہیں، مخلوق خدا کے لیے بھی ہے؟ کسی پیاسے جانور کو پانی پلانا، کسی بے زبان کو نہ ستانا، اب جیسے آج کل گرمی ہے، اس میں پانی اور دانہ رکھ دینا جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، یہ بھی جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کریں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، پوری کائنات ہمارے لیے ایک امتحان، ایک آزمائش ہے۔ جب ہم مخلوق سے محبت کرتے ہیں نا تو خالق ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ آپ کو نظر آئے گا، یہ آپ دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ جب آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے دن کا جائزہ لیں۔ کیا آج میں نے کسی کے لیے کچھ اچھا کیا؟ کیا میری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی؟ کیا آج کا دن یوں ہی بیکار گزر گیا دنیا کے کاموں میں؟ عبادت تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن انسانیت ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے دونوں کا مضبوط ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اور مقصد صرف اس ویڈیو کو بنانا نہیں، میرا مقصد لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے کہ آج سے ہی اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی لے آئیں، کسی ایک انسان کی مدد کریں، کسی ایک سے نرمی سے بات کریں، پھر آہستہ آہستہ اپنی عادت بنا لیں، آپ کو سکون ملے گا، اور یہی سکون آپ کو جنت کی راہ دکھائے گا۔ اور مقصد اور نیت اللہ کی رضا ہے۔ جب ہم نیت کر لیتے ہیں نا کہ یا اللہ تو راضی ہو جا میرے اس کام سے، تو وہ کام ہم جب کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں بہت سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو میرے چینل پیراڈائز ورلڈ کے سفر میں میرے ساتھ رہیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ایسی مزید معلومات ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔